ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، ایکویرینز برج دل کنبھ راشی ساون کے اختتام کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں سیاروں کی چال ایک نئے رخ اختیار کرنے والی ہے۔ آنے والے دن صرف تاریخ بدلنے کا نام نہیں بلکہ کئی ایسے معاملات میں تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں جہاں آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ دولت ہو، رشتے ہوں، گھر کے معاملات ہوں یا مستقبل کے فیصلے، اب حالات آہستہ آہستہ نئی سمت لیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص طور پر 17 اگست سال 2026 سے آگے کا وقت آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ سورج، زہرہ، مشتری، زحل، راہو اور کیتو کی موجودہ گردش آپ کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو متاثر کرنے والی ہے۔ جو راستے پہلے بند محسوس ہو رہے تھے وہاں نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی احتیاطیں بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر ساون کے اختتام کے بعد ایکویرینز کے لیے کیا بدلنے والا ہے؟ کون سا سیارہ کس معاملے میں اثر ڈالے گا اور کہاں خوشخبری کے ساتھ احتیاط ضروری ہوگی؟ آئیے سیاروں کی چال کی بنیاد پر ایک بات تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایکویرینز سیاروں کی موجودہ گردش بھی معمولی نہیں ہے۔ زہرہ کی تبدیلی، مشتری کی نظر، زحل کی تیسری نظر اور سورج اور کیتو کا ملاپ ساون کے بعد آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کرنے والا ہے۔ ساون کا مہینہ بہت سے لوگوں کے لیے عبادت، رجوع اور اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنی زندگی کے معاملات کو نئے سرے سے دیکھتا ہے، اپنے دل کی خواہشات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور بہتر مستقبل کی امید کرتا ہے۔ یہ عرصہ بہت سے لوگوں کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید، زندگی میں کچھ بڑا کرنے کی کوشش اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا وقت بن جاتا ہے۔ اور جب یہ عرصہ ختم ہوگا تو وقت ایک ایسی نئی کروٹ لے سکتا ہے کہ آپ کو ایسے مواقع ملیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو بالکل آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ ویڈیو درمیان میں چھوڑ دی تو ممکن ہے آپ اس اہم بات سے محروم رہ جائیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایکویرینز کے لوگ دل میں بہت سی خواہشات پیدا ہوئیں، بہت کچھ کرنے کا ارادہ بنا، لیکن ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ رہیں۔ کئی مواقع پر مالی معاملات میں مایوسی ہوئی، یہ احساس پیدا ہوگا کہ محنت کے مطابق نتیجہ نہیں ملا، وہ اطمینان حاصل نہیں ہوا جس کی آپ خواہش رکھتے تھے۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ کیا ساون کے اختتام کے بعد حالات بدلیں گے؟ کیا آپ کی دعائیں قبولیت کے قریب جائیں گی؟ کیا آپ کی خواہشات پوری ہوں گی یا زندگی کا کوئی نیا راستہ دکھائی دے گا؟ آج کی ویڈیو میں ایک ایک بات آپ کو سمجھانے والے ہیں، اور یہ گفتگو سیاروں کی گردش اور نجومی اشاروں کی بنیاد پر ہوگی۔ اب سب سے بڑی اور سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ جب نیا مہینہ شروع ہوگا یعنی 3 ستمبر سال 2026 کو زہرہ اپنی موجودہ کمزور حالت یعنی ورگو سے نکل کر لبرا میں داخل ہوگا، جہاں اس کی حالت زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ زہرہ کو شادی، محبت، کشش، تعلقات اور ازدواجی زندگی کا اہم نمائندہ مانا جاتا ہے۔ اس لیے زہرہ کی مضبوط حالت آپ کے تعلقات میں ایک نئی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ اب تک زہرہ ورگو میں کمزور حالت میں تھا، اس لیے ازدواجی زندگی میں بے اطمینانی، رشتوں میں الجھن اور فیصلوں میں تاخیر جیسی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی۔ فرض کریں آپ کسی رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن تیسرے شخص کی باتوں سے غلط فہمی پیدا ہو گئی اور رشتہ آگے نہ بڑھ سکا، یا کبھی سامنے والے کی کوئی عادت ایسی نظر آ گئی کہ آپ نے خود ہی رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، یوں آخری مرحلے پر پہنچ کر بھی معاملہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن ساون کے اختتام کے بعد حالات میں بہتری کا امکان پیدا ہوگا۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ افراد کے لیے رشتے کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے اس عرصے میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کیا، عبادت کی، دعا کی اور اپنی نیت کو درست رکھا تو اب حالات میں اچانک ایسی تبدیلی آ سکتی ہے جو آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے۔ میرا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اس مرتبہ رشتے کے راستے میں پہلے جیسی رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں اور بہتر تعلق قائم ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل تنہا ہیں اور کوشش کر رہے تھے کہ زندگی میں کوئی مناسب شخص آئے تو ایکویرینز والوں امکان موجود ہے کہ آپ کے کام کی جگہ، تعلیم کے ماحول یا کسی ایسی جگہ آپ باقاعدگی سے جاتے ہیں وہاں کسی نئے شخص سے رابطہ قائم ہو اور یہی نیا تعلق آگے چل کر ایک اہم رشتے کی صورت اختیار کر سکے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنی ہے کہ 17 اگست کو سورج نے اپنا برج
تبدیل کرنا ہے اور یہ آپ کے ساتویں گھر سے متعلق معاملات کو متحرک کرے گا، جو اپنی جگہ ایک اہم بات ہے، لیکن وہاں کیتو کی موجودگی بھی اہم ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ساون کے اختتام کے بعد زہرہ مضبوط حالت میں آ کر شادی اور تعلقات کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا، لیکن جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے سورج اور کیتو کا ملاپ 17 اگست کے بعد سے 17 ستمبر سال 2026 تک کچھ احتیاط کا تقاضا کرے گا۔ اس عرصے میں ازدواجی زندگی میں معمولی باتوں پر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی بات پسند نہ آنا، اپنی بات کو درست سمجھنا، ضد یا انا کا بڑھ جانا اور شریک حیات کی قدر میں کمی آنا ممکن ہے۔ اس لیے جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں وہ بحث و تکرار سے بچیں، ہر معاملے کو غیر ضروری طور پر نہ الجھائیں، بات کرتے ہوئے حقیقت اور دلیل کو سامنے رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو برابر نبھانے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف زحل اس وقت رجتی حالت میں ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ زحل کی تیسری نظر گھر سکون اور خوشحالی سے متعلق معاملات پر پڑ رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ گھر کی مرمت یا تزئین و آرائش کا ارادہ رکھتے تھے تو اس کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی جائیداد کی خریداری کے بارے میں سوچ رہے تھے تو اس معاملے میں بھی پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے۔ والدہ کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو پہلے اس میں واضح بہتری نہیں آ رہی تھی تو حالات میں پہلے کی نسبت بہتری کے آثار نظر آ سکتے ہیں۔ تاہم صحت کے معاملے میں طبی معالج کی ہدایات کو ہمیشہ ترجیح دیں، کیونکہ سیاروں کی یہ گردش واقعی آپ کی زندگی میں کئی اہم تبدیلیاں لے کے آ سکتی ہے، لیکن کچھ احتیاطیں بھی ضروری ہیں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کریں اور تبصرے میں اللہ کا نام لکھ کر اپنے نیک خواہش کا اظہار کیجیے۔ اب جیسے ہی یہ مہینہ اختتام ہوگا، زحل اپنی رجتی حالت میں رہتے ہوئے اپنی تیسری نظر گھر اور خاندانی سکون سے متعلق معاملات پر ڈالے گا، اس لیے خاندان میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لینے کی ضرورت ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی معمولی بات کہہ دے اور آپ فوراً سوچنے لگیں کہ اس نے مجھ سے اس طرح بات کیسے کر دی، اب ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں، کسی کی بات کیوں سنیں۔ ایسی سوچ گھر کے سکون کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، اسے بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ جوپیٹر برج سرطان میں موجود ہے اور طلوع بھی ہو چکا ہے۔ مشتری یہاں سے سیدھی نظر آپ کے دولت گھر پر ڈال رہا ہے اور اس کی 9ویں نظر دولت، خاندان اور گفتگو سے متعلق مضبوط ہونے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ جس رقم کو جمع نہیں کر پاتے تھے، جس بچت کا منصوبہ بناتے تھے مگر موقع ہاتھ سے نکل جاتا تھا، اب وہی مواقع دوبارہ بن سکتے ہیں۔ زحل اگرچہ رجتی ہے لیکن مشتری کی نظر سے، اس لیے دولت جمع کرنے اور مالی معاملات کو بہتر بنانے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب 2 وارننگ آپ کے لیے ہیں۔ انسان کبھی کبھی جوش میں آ کر ہوش کھو دیتا ہے اور جب حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو یہی وقت سب سے زیادہ سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ راہو آپ کے لگن میں موجود ہے اور راہو خود اعتمادی میں اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں یہ نہیں کر سکوں گا، میں اس شخص سے بات کیسے کروں، کہیں شرمندگی نہ ہو جائے، اور پھر انسان اپنے ہی فیصلوں پر شک کرنے لگتا ہے۔ اس کیفیت میں ذہنی تھکن اور بے چینی بھی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آپ کو اپنی سوچ کو منتشر کرنے کی بجائے اپنے مقصد پر توجہ دینی ہے۔ یہ وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا اور ذہنی الجھن میں پھنسے رہنے کا نہیں، بلکہ یہ وقت اپنی صلاحیت کو پہچاننے، حقیقت پسند رہنے اور عملی قدم اٹھانے کا ہے۔ اپنے بارے میں یہ سوچنے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے اپنی زندگی میں کیا بہتر کرنا ہے۔ ساتھ ہی زحل کی تیسری نظر کے باعث مالی نظم و ضبط بھی ضروری ہوگا۔ آپ کو اپنے پیسے کی قدر کرنا ہوگی، دولت کا فضول خرچی میں ضائع نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے اخراجات نہیں کرنے اور آمدنی اور خرچ میں توازن قائم رکھنا ہے۔ جس شخص کو اپنے مال کی قدر ہوتی ہے وہی وقت کے ساتھ مالی استحکام پیدا کرتا ہے۔ مشتری جوپیٹر کی نظر دولت اور خاندان کے معاملات میں بہتری کا اشارہ دے رہی ہے، اس لیے آپ کو اپنے بڑوں کی عزت بھی کرنی ہے۔ زہرہ والد سے متعلق معاملات کو متحرک کرے گا۔ اور آخر میں ایک اسلامی روحانی عمل ضرور کیجیے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود پاک پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند کی مدد بھی ضرور کریں، کیونکہ صدقہ انسان کے دل میں نرمی اور زندگی میں خیر پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یاد رکھیے، علم نجوم کے اشارے اپنی جگہ، مگر انسان کی زندگی کے نتائج صرف ایک ہی سبب سے طے نہیں ہوتے۔ کنڈلی، دشا اور کرم، یہ تینوں مل کر زندگی کے حالات پر اثر ڈالتے ہیں، اس لیے امید رکھیے، محنت جاری رکھیے اور اپنے رشتوں کی حفاظت کیجیے۔ والدین کی عزت کریں، اپنے مال کی قدر کریں اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔